آج پازیٹیو سائیکالوجی کا دور ہے. پازیٹیو سائیکالوجی آپ کو کہتی ہے کہ جو ہوا سو ہوا, اب کرنا کیا ہے. بالکل. شخصیت جو ہے وہ 3 سے 5 سال کے اندر اندر بنتی ہے. بالکل. عام طور پہ ہمارے سائیکالوجسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 5 سال کے بعد شخصیت میں بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوتی, تھوڑی بہت ہو سکتی. نارسسسٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دے آر اونلی کنسرنڈ اباؤٹ دیم سیلوز. یہ جو وسوسہ ہے سب سے پہلے نفسیات پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. انسان انسیکیور ہو جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. شیطان کا جتنا بھی اثر ہوگا اس کا ایک ہی علاج ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اسٹوڈیو میں حاضر ہیں میں ہوں ڈاکٹر آسیہ مدنی اور میرے ساتھ ہے شازیہ عباس, اور آج ہم ایک بڑے اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ ایم آئی ایب نارمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. یہ آپ نے کیسی بات کی ہے, میں اب نارمل؟ نو یا دس از ریئلی اے سیریس کوسچن. ویری سیریس. کئی دفعہ ہمیں بھی خود کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم جس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں شاید دوسرے لوگ ایسے بیہیو نہیں کرتے, یا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگ کتنے آرام سے اسموتھلی ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, ریلیشن شپ اچھا چل رہا ہے. اور ہیئر آئی ایم کہ میں ایک بات پہ پریشان ہو رہی ہوں, میں نے یہ بات کہہ دی تو غلط نہ ہو جائے, یا کسی کوئی مجھے ایسی بات نہ کہہ جائے, یا ڈو آئی لک ویری آکورڈ ایٹسیٹرا. اور خاص طور پہ یہ کوشچن جو ہے نا, چونکہ ہماری ایموشنل انٹیلیجنس ان یوتھ ہم اس سیریز پر کام کر رہے ہیں, تو اس کے لحاظ سے تو یہ کوشچن بہت ہی اہم ہے. بالکل. ہمارے ہر نوجوان کو جیسے ہی وہ تھوڑی سی سوچنے سمجھنے کی عمر میں آتا ہے تو ایک دم سیلف کانشیس ہو جاتا ہے کہ کیا میں ایسا ہی ہوں جس کو کہ سوشلی ایکسیپٹ کیا جا سکے. بالکل. تو آج ہم نے یہ جو ٹاپک کا آغاز کیا ہے, لیکن جب ہم اس پر ورکنگ کر رہے تھے بہت ساری چیزیں سامنے آئی, تو ہمیں سمجھ آئی کہ آنے والے دنوں میں ہمیں شاید ایکسپرٹس کی رائے بھی لینی پڑے گی. تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی انوالو کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا ہم دیکھیں کہ یہ جو ہے ٹاپک, اس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بالکل. تو آج ہمیں جیسے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے انشاءاللہ کہ آج ہم ڈاکٹر صاحبہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کے اندر جو تھوڑے بہت ایکچولی دے شوڈ ناٹ فیئر اٹ ایز کہ ہم ایسے ڈس آرڈرس کی بات کریں, لیکن ایکچولی جو چیز تھوڑی نارملٹی سے تھوڑی ہٹ کر ہو جاتی ہے وہ چھوٹے موٹے ڈس آرڈر میں آ جاتی ہے. ڈیزیزز علیحدہ چیز ہے. تو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرز ان یوتھ کی بات کریں گے آج انشاءاللہ تھوڑی سی, اور اس کے متعلق سب سے پہلے چلیں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. آئیے سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی کہ what do we mean by personality disorder, یا ڈس آرڈر کا مطلب کیا ہے, یا ڈس آرڈر کا مطلب کیا ہے. کوئی یہ سن کے لوگ دم گھبرا جاتے ہیں کہ کیسی بات ہونے لگی ہے. تو جب کوئی کیمرہ ہو یا کوئی مشین ہو تو ہم کہتے ہیں آؤٹ آف آرڈر. بالکل. یعنی کام ہی نہیں کر سکتی نا, صحیح, ریپیئر کرنی پڑے گی. صحیح. تو جب پرسنالٹی میں یہ والا ورڈ یوز کرنا پڑے تو اس کا کیا مطلب ہے. صحیح. اچھا, جب اس کی ہم ڈیفینیشن کو ڈکشنری میں دیکھیں تو ڈس آرڈر ہم اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں ہمیں لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا مشکل لگے. اب دیکھیں ڈس آرڈر مطلب جس کا آرڈر تھوڑا سا خراب ہو گیا ہو, ٹھیک ہے, ترتیب میں نہ رہا ہو, ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا. بالکل. تو کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں مشکل محسوس کریں, اور پھر کیا ہو کہ کرتے کرتے ہمارے لیے نارمل فنکشن کرنا لائف میں جو ہے نا, ہمیں جو ایک عام طریقے کے ساتھ ہر بندہ گزر رہا ہوتا ہے, ہمیں لگے کہ یہ میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہو رہا ہے. تو پھر ہم بار بار اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ مشکل یہیں تک رہے گی, یا پھر یہ آئندہ بھی چلے گی. کیا آئندہ میں پھر دنیا سے بالکل الگ ہو جاؤں گا, میں کوئی بالکل عجیب سی مخلوق ہو جاؤں گا, تو کیا میرا بنے گا کیا. تو یہ میرا خیال ہے اس کی ڈیفینیشن ہے. اچھا, ڈس آرڈر جو ہے اٹ کوڈ ٹچ ٹو دی ورج آف illness اور sickness as well. جب ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں مینٹل ڈس آرڈر بھی آ جاتا ہے, کیونکہ پرسنالٹی وہی ہوتی ہے جو آپ کا دماغ ہوتا ہے, تو جو اس کے ساتھ بہت ساری بیماریوں کا ایک دم تصور آنے لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا مجھے لوگ پاگل سمجھیں گے, شاید میں جو ہوں لوگ مجھے اپروچیبل نہیں سمجھے, مجھے سائیکوپیتھ سمجھے, اینٹی سوشل سمجھے, ایٹسیٹرا. اب یہ دیکھیے میں نے یہ لفظ استعمال کرنے شروع کر دیے, تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زبان میں یا گفتگو میں یہ لفظ عموماً استعمال کرتے ہیں. جی فلاں جو ہے وہ بہت نارسسسٹ ہے, فلاں جو ہے نا وہ بہت ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہے. اچھا, ہمارے بچے بڑے آرام سے لفظ یوز کرتے ہیں کہ جی میں تو, یا فلاں تو جو ہے نا وہ بائی پولر ہے, ٹھیک ہے, یا بارڈر لائن پرسنالٹی والا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا اور آ جائے تو کہتے ہیں یہ جی ایوائڈنٹ پرسنالٹی ہے, پھر کہتے ہیں جی یہ انٹروورٹ ہے, یہ جی ایکسٹروورٹ ہے, اور اس کے ساتھ ایک سرٹن سیٹ آف ہیبٹس یا جو ٹریٹس ہیں نا اس کو بھی ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس بات پر بات کی جائے, کیونکہ نوجوانی میں اور خاص طور پر ٹین ایجز 18 ایئرس میں ہر بندہ ہی کسی نہ کسی وے میں اپنے آپ کو
आउट ऑफ ऑर्डर ना सी तो डिसऑर्डर में जरूर समझता है। आप ये देखिए कि बच्चे बड़े होते हैं तो एकदम उनको सबसे पहले ये एहसास होता है क्या हम इन्हीं वालिदैन के बच्चे हैं, तो एक दफा जरूर लगता है कि शायद आई एम अडॉप्टेड। ये वैसे अक्सर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अडॉप्ट तो नहीं किया हुआ। तो ये सबसे पहली वो मरहला है जहाँ पे वो अपने आप को मिसफिट समझते हैं, या वो समझते हैं कि शायद आई डोंट बिलोंग हियर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग। वी नीड टू आवरसेल्व्स द पार्ट ऑफ द मेंबरशिप, द मेंबर ऑफ द क्लैन। सही, ठीक है। तो आप ये बताइए कि शाजिया, हम नॉर्मली बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। जी। तो ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, इनके बारे में मिसकॉन्सेप्शंस की अगर हम बात करेंगे तो उनको हम कैसे लिस्ट आउट करेंगे? देखिए, अक्सर आप भी देखती हैं, हम भी देखते हैं, वी बोथ हैड बीन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन भी हम रह चुके हैं। आप और मैं माशाल्लाह पेरेंट्स भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमने फेजेस भी बच्चों के देखे हैं बचपन से, और आप सबसे बढ़ के खुद भी जवानी गुजारी है, अपने भी कंसर्न्स याद आते हैं। और ये है कि जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, एट व्हाटएवर द लेवल यू आर एट, इवन आप बहुत छोटे बच्चों में भी बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं। फिर आप उसमें जब टीन्स में आते हैं, फिर बच्चे आगे से यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो अगर आप ये देखिए तो बहुत सारी चीजें आपने अगर मेरे से आई एम सॉरी सवाल किया था मिसकॉन्सेप्शंस का। जी। अभी हम लोग ये देख रहे होते हैं कि बच्चों में अगर आप अगर बहुत ज्यादा अर्ली एज के बच्चों को आप देखते हैं तो वो देखते हैं कि बाज बच्चे बड़े एग्रेसिव से होते हैं। आप देखते हैं बड़े लाउड होते हैं, हाइपर होते हैं और बड़े मतलब बहुत ज्यादा छोटी सी बात के ऊपर वो दे डोंट लाइक इट, even a normal thing that is normal for others, for them it is a kind of abnormal thing. उनके लिए बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। इसके अलावा मिसकॉन्सेप्शंस में आप चले जाएं तो हम ये देखते हैं कि आगे से जो कोई घर में बच्चा है कुछ इस तरह के काम कर रहा है तो हम ये कह देते हैं कि ये तो अभी बच्चा है, या उसकी ये थोड़ी बहुत ऐसा फेस चल रहा है कि जिसमें इसके हार्मोनल चेंजिंग्स हैं, तो ही इज गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ थिंग, सो दैट इज वाई। ये मिसकॉन्सेप्शन फिर हमने अक्सर कभी देखा है। कहने का मतलब ये कि अभी कुछ देर के लिए हो रहा है, जब समझदार हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। यहाँ फिर ये एक लिमिटेड टाइम का एक फेज है, निकल जाएगा। यहाँ अक्सर हम कह देते हैं कि जो बच्चा चाहे बहुत ही छोटा हो, अभी तो बहुत छोटा है, ठीक है ना, छोटा है तो चाहे माशाल्लाह वो कहाँ तो चला जाए, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो छोटा है तो इसलिए ऐसे कर रहा है। ये चीजें अक्सर आपने भी नोट किया होगा और हम भी ये देखते हैं कि ये चीज आ जाती है कि कहते हैं कि ये इसके ऊपर कोई ना कोई साया आ गया है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इसलिए इसको नजर लग गई है, इसके ऊपर कोई जो है ना वो बचपन से ये डर जाता था, ये डर जाती थी। अब देखा जाए नजर लगना तो बरहक है, लग भी जाती है, लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि हर चीज को ही हम अगर इस रिलेशन में ले जाएंगे कि कुछ जादू हो गया, कोई साया आ गया, कोई नजर लग गई, या जैसे आपने कहा है कि बचपन में था, आप कहते कि बुखार चढ़ गया था तो इसको ये ऐसा हो गया, तो ये चीजें फिर हम सब जानते हैं कि अगर इनको एक्सट्रीम पे ले जाया जाए तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, लेकिन अक्सर औकात ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अगर आप इस तरह से डिफाइन करेंगी और ये वाली अगर उसमें आप सिम्टम्स निकालेंगे तो फिर मेरा ख्याल ये है कि वो लोग जो एक ट्रांसजेंडर की ट्रेट्स रखते हैं जो समटाइम्स अर्ली चाइल्डहुड में भी नजर आ जाती हैं, फिर क्या हम उनको भी डिसऑर्डर में ही लाएंगे? तो मेरे तो ख्याल से ये बनता है ना, आप भी बताइए कि LGBTQ जो आजकल जिसको LGBTQ कहा जाता है और ये ट्रांसजेंडरिज्म जो फीलिंग्स आ रही हैं, तो ये इट मीन्स दैट इट इज अ काइंड ऑफ योर मेंटल अप्रोच, you feel and you think like that, so it means this is one of the major reason when you feel yourself missing. yes when you feel yourself missing and when we feel कि नहीं कुछ है जरूर, तो कहीं ना कहीं ये फिट करता है। अच्छा, और बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए कि शादीशुदा खवातीन वो भी समझती हैं अपने बारे में कि शायद मैं नॉर्मल नहीं हूँ और ये है कि या शायद मेरे पे कुछ असरात हैं या मेरे पे किसी ने कुछ करवाया हुआ है जिसकी वजह से अगर मैं नहीं तो कम से कम जो मेरे साथ जो मेरे रिलेटिव्स हैं, इन लॉज हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, वो सब का सब बड़ा वियर्ड एक्ट कर रहे हैं, तो इसको भी फिर हम उसमें ले आते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने बात बड़ी अच्छी की है, वैसे आपने भी और हमारे मुआशरे के अंदर देखिए आजकल एक एजुकेटेड तबके को आप थोड़ा सा उसमें भी ये चीजें हैं, मैं समझती हूँ कि ये है, लेकिन आप थोड़ा सा साइड पे दाएं बाएं हो जाएं, थोड़ा सा इन लेस प्रिविलेज्ड द पीपल। आप जैसे भी आपने बात की शादीशुदा खवातीन की, तो हमारे यहाँ रवाज भी तो ये बहुत है कि हर किसी से जाके पूछना कि मेरे घर में ये मसाइल हैं, तो वो आपको पता है वो भी साइकोलॉजी से खेलते हैं, आपसे पूछ पाछ के ऐसे वैसे सवाल, तो एंड में अगर वो कोई भी ससुराल के किसी रिश्ते पे लगा देगा ना कि इसने आप पे जादू किया है, तो बीइंग वुमेन वो बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। आप पे बहुत सख्त वाला जादू, आप पे बड़ा सख्त जादू है। अगर बच्चियों की शादी नहीं हो रही तो कह दिया जाता है कि इनके ऊपर बंदिश, अच्छा तो फिर बंदिश आ गई है। फिर ठहरिए ना, एक स्टेप और भी आगे चलते हैं। जिन मर्द हजरात का काम नहीं चल रहा होता वो भी कहते हैं कि हमारे कारोबार की बंदिश है, बिल्कुल रिश्ता नहीं हो रहा, बंदिश है, बच्चे नहीं हो रहे, आप किसी ने उसके ऊपर कह दिया बंदिश है, बीवी के साथ नहीं बन रही है या बीवी के शौहर के साथ नहीं बन रही है, तो जी किसी ने मियां बीवी की जुदाई का जो है ना वो जादू किया।
ہاں تو اگر یہ دیکھ لیا جائے یہ سارے متس ہی تو ہیں مسکانسیپٹ. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر گھریلو حالات خراب ہیں تو وہ سارے کے سارے گھریلو حالات خراب ہونے میں یہ جادو ٹونے اور یہ سبھی کچھ پلے نہیں کرتا. آپ کی اپنی پرسنالٹی کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے. تو اور جو مینٹل ڈیزیزز ہوتی ہیں یعنی جو واقعی بیماریاں ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بھی بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ڈس آرڈرس کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ہمیں لوگ آس پاس بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ کن سمٹمس کو آپ کاؤنٹ کریں گی کہ اس سمٹمس کو پیرنٹ کو یا ٹیچر کو یا فرینڈ کو یا مینٹور کو سیریس لینا چاہیے, دیر از اے پرابلم؟ ویسے میں اگر آپ یہ بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جتنی چیزوں کو ہم بہت شروع میں بہت چھوٹا سمجھتے ہیں نا, اگر یہ جیسے ابھی ہم نے شروع میں بات کی کہ ابھی تو چھوٹا ہے, ابھی ہارمونل چینجنگس ہیں, اگر خدا نخواستہ میرے خیال کے مطابق اگر اس چیز کو سیریس نوٹ پہ نہ لے کر جایا جائے تو دیز کین کاز ایٹ اے ٹائم ایک ڈیزیز میں بھی تو کنورٹ ہو سکتی ہیں اگر ان کی کاؤنسلنگ نہ کی جائے. آج کل ہماری کاؤنسلنگ کو بھی تو آپ ماشاء اللہ دیکھتی ہیں ارد گرد اپنے کہ اس چیز کو کتنا آڈ اور آکورڈ سمجھا جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں یہ چیز مجھے کوئی دماغی بیماری ہے, آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا یا آپ کو سائیکالوجسٹ سے کسی سے تھراپی لینی یا آپ کو کاؤنسلنگ کروانی, کسی کو بتا دیں گے تو کہیں گے نہیں اس کا یہ تو پاگل ہے. حالانکہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, جن لوگوں کو سیریس مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا, یعنی ان کے علاج ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو عجیب بات بتاؤں 65% ان کو بھی کاؤنسلنگ سے ہی فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مریض نے خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ایکسٹرنل ہیلپ ہمیشہ بہت کم ہوتی ہے. وہ اس کی میں مثال دیتی ہوں نا, وہ جو تھا اپنا اسٹیفن ہاکنگس, ٹھیک ہے نا. اب اسٹیفن ہاکنگس جو ہے وہ 100% نہیں تو 98% تو پیرالائز تھا ہی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پیرالائز ہونے کے بعد جو اس کو سپورٹ ملی ہے, اس کو مشینوں سے سپورٹ مل گئی, جو کہ وہ خود بھی امیر آدمی تھا, اس نے ڈھیر ساری ہیلپ ہائر کر لی, پروفیشنلز ہائر کر لیے. لیکن اگر آپ یہ کہیے کہ آل دی ڈیسیژن ہی ہیڈ ٹو ٹیک, اپنی زندگی کے بارے میں جو فیصلے تھے وہ اس نے خود کیے, اپنی زندگی کے بارے میں اس کو جو چوائسیز اس کی تھیں اس کے لیے جو ہے نا اس نے وسائل بھی خود بھی مہیا کیے, یعنی اس کا دماغ ایٹ ورک تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جب بھی ہمارے مسائل حل ہوں گے, جب تک ہم اپنی زندگی کی مہار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے, تھوڑی بہت ہیلپ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اور پروفیشنل کی اور ڈاکٹر کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی بیساکھیوں کے ساتھ چل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھی جائیں جہاں پہ سیریس والے مریض ہوتے ہیں تو وہ بھی مریضوں کو در حقیقت ٹرین کرتے ہیں اور ایکوپ کرتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی زندگی میں نارمل فنکشن کر سکیں. چلیے شازیہ, بڑی اچھی بات ہو گئی, ہمیں اب تھوڑی سی اس کی سمجھ آنے لگ گئی ہے. اور لیکن میں دوبارہ آپ کی اس بات سے اسٹارٹ کرنے کے بعد 2-3 مثالیں دوں گی. یہ جو آپ نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ اگر ارلی سائنس پر اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو عادتیں بگڑ جائیں گی, کیونکہ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے, ہم انسان جو ہیں عادتوں کو فارم کرتے ہیں. اب بائی برتھ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا, جتنی مرضی ٹینڈنسیز ہوں, جتنے مرضی جینیٹک میوٹیشنز ہوں, اس کے باوجود بائی برتھ آپ کو عموماً بچے صحت مند بالکل نارمل نظر آتے ہیں. لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ سمٹمز دکھانے لگ جاتے ہیں. ماحول بھی کئی دفعہ وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو سمٹمز آنے لگ جاتے ہیں. ان سمٹمز کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سمٹمز عادت میں بدل جاتے ہیں, پھر عادت جو ہوتی ہے وہ کیریکٹر میں بدل جاتی ہے. اور دیکھیے شخصیت جو ہے وہ 3 سے 5 سال کے اندر بنتی ہے. عام طور پہ ہمارے سائیکالوجسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 5 سال کے بعد شخصیت میں بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوتی, تھوڑی بہت ہو سکتی ہیں لیکن بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں. اور جب میں شخصیت کی بات کروں گی یا آپ کی پرسنل اس کی فنکشننگ سٹائل کی بات کروں گی تو یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ پرابلمس کو کس طرح سالو کرتا ہے. کچھ لوگ چپ رہ کے کرتے ہیں, کچھ لوگ چیخ چلا کے کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نا صبر کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پیسیو ایگریشن وہیں پہ موجود ہوتی ہے. تو ان اے وے جو ان کا جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیفینس میکینزم, وہ کام کرتا رہتا ہے. کئی دفعہ وہ پازیٹیو طریقے سے سامنے آ جاتا ہے, کئی دفعہ نیگیٹو طریقے سے سامنے آ جاتا ہے, اور کئی لوگ جو ہے نا پرو ایکٹیولی پازیٹیولی اپنے مسائل کے حل کی کوشش کرتے ہیں. پازیٹیو آتا ہے تو لائک وی ٹیک اٹ پازیٹیولی کہ the person is healthy, the moment it goes into the negativity پھر ہم اس کو ڈس آرڈرز میں لے جاتے ہیں. ہم اس کو فورن ڈس آرڈرز میں لے جاتے ہیں. تو کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ ہیلپ کرتی ہے. اچھا کاؤنسلر جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہے. اچھا بلکہ آپ کو میں بتاؤں جو فزیشینز ہوتے ہیں, جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ بھی در حقیقت آپ کی باڈی کا جو امیون سسٹم ہے, یہ جو آپ کی باڈی کی جو نارمل فنکشننگ ہے, جو آپ کا بایولوجیکل کلاک ہے, ان سب کو کنسیڈر کر کے تو تھوڑا بہت وہ کیمیکلز کے بیلنس کو جو ہے وہ
رول آؤٹ اور کر پھر کے وہ یہ بھی کہتے ہیں اور کہ اس آپ کی کے ول ساتھ پاور، آپ کو لے کے جاتے ہیں. جی آپ کی ول بالکل. پاور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے اللہ نہ کرے جن لوگوں کو تکلیف درد والی بیماریاں ہوتی ہیں, بہت زیادہ درد ہوتی ہے, تو درد کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, جتنی چاہے مورفین لے لی جائے, درد کو مینج کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ پین مینجمنٹ سینٹرز ہوتا ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو اول تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دعا بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کی دوا نہ ہو. بالکل, یہ تو حدیث ہے نا. اور یہ ہے کہ اس حدیث نے جو آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو بہت ایکسپلور کرنے کے اوپر ابھارا ہے. یہی وجہ ہے کہ ارلی سائنس جو ہے, جو ہمیں میڈیکل سائنس اور جو ہمیں کیمسٹری اور بایولوجی اور ان چیزوں میں جو ہمیں نظر آتی ہے, مسلمانوں کی ورکنگ بہت زبردست نظر آتی ہے. اور ابن الہیثم ہو گئے, الفارابی ہو گئے, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ جو ہے انسان دوا کی کوشش کرے, بلکہ یہ ہے کہ انسان ون وے اور دی ادر جس بھی کیفیت میں ہے, وہ جو اس کا اختیار ہے وہ اللہ کے ہاں اپنے اختیار کے استعمال کا جواب دے. تو کاؤنسلر کیا کرتا ہے کہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. اور میں اس کو ہمیشہ یہی سمجھتی ہوں کہ جب آپ کی زندگی کے معاملات بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں, کنفیوژن اور کیوس کا شکار ہو جاتے ہیں, جس کو میں عموماً وہ آپ کی جو الماری خراب ہوئی ہوتی ہے نا, اور آپ ایک دن کہتے ہیں کہ چلو آج تو میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے, اور آپ سارے وہ جو ہے نا کپڑے وپڑے بکھیر کے الماری کی سب چیزیں باہر نکالتے ہیں, ہر چیز کی دوبارہ سے صفائی کر کے ان کو ترتیب سے اور سلیقے سے جمانے کی کوشش کرتے ہیں. کرتے کرتے آپ کی الماری جیسے ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے, آرگنائز ہو جاتی ہے. جیسے آپ کسی میز میں ہیں تو آپ نکلنے لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی میز میں بالکل ایسے ہی. بالکل اسی طرح سے ہی کاؤنسلر آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو آرگنائز کیا کریں, کون سی چیز جو ہے وہ شارٹ ٹرم گولز میں ڈالنی ہے, کون سی چیز ہم واقعی چاہتے ہیں, کون سی چیز کے لیے ہمیں کون سے وسائل چاہیے, مے بی ان میں سے زیادہ تر وسائل ہمارے پاس خود ہی موجود ہوں, اور کون سی چیز میں ہمیں ایکسٹرنل ہیلپ چاہیے ہوگی, ایٹسیٹرا. اور یہ جو چیز ہے نا, یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو احساس ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا, یہ ہمارے دین کی طرف سے آتا ہے. جو ہمارا دین جو ہے نا انسان کو کے بارے میں کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ اللیل میں, الرآہ استغنیٰ. انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہماری دین کی جو ساری دعائیں ہیں, ربنا, وہ جیسے دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہ ہمارے حالات کو درست کر دے اور ہمیں ہمارے سپرد نہ کرے, یعنی ہمارے معاملات کی ہاتھ. اور پھر انسان کہتا ہے وہ افوض امری الی اللہ, میں اپنے جو ہے تمام کام اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں. اور اللہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آؤ, دیکھو تم کہاں پہ رانگ جا رہے ہو. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کی توبہ کرو. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واسأل اللہ من فضلی, اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو, کیونکہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کہ کوئی طاقت کسی کی نہیں ہے, نہ تو گناہ سے بچنے کی اور نہ ہی نیکی کی توفیق کی سوائے اللہ کی. بالکل بالکل, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. جیسے اور پھر یہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ اپنی زبان کو کوشش رکھو کہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو, کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جو دلوں کو اطمینان ہے, جو دل بے چین ہے, ان کو جو ذکر کو, جو اللہ کا ذکر ہے وہ یقیناً. اور پھر ہمارا دین بہت زبردست آپ کو بات کہتا ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دو تم. بالکل, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں نا, فلاں نے یہ کر دیا, ایسا ہو گیا, پیسے نہیں تھے, بیماری آ گئی, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اس بات پر لے کے آتا ہے کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے بس میں نہیں ہے. تم ان چیزوں کو کیوں نہیں پکڑتے جو تمہارے بس میں ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی کو ایک قدم بھی نہیں ہلانے دے گا جب تک وہ 5 باتوں کا حساب نہ دے لے. ان میں سے ایک عمر ہے, پھر ایک علم ہے, پھر اس میں مال ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ چھوٹا صحیح, لمیٹڈ صحیح, لیکن جس دائرے میں انسان با اختیار ہے نا, وہاں پر اس کی پوچھ ہے. اور یہ انسان کو پرو ایکٹیو بناتا ہے کہ اٹھو اور اٹھ کے کچھ کرو. اور لوگوں کو دیکھنا جو ہے وہ بالکل. اس بات پہ جتنا آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کیسی بات ہے, جتنا پروڈکٹیو ہے نا اتنا وہ لیس وریز میں ہے. بالکل, مطلب جتنا وہ بزی ہے, نو میٹر لائک جتنا آپ آئیڈل ہیں اور جتنے آپ وہ کہنا چاہیے کہ سست ہیں, اتنے آپ ان پرابلمس میں یا ایک دم یو آر انیبل ٹو موو, جو کیفیت میں آپ آ جاتے ہیں نا کہ آپ سٹن ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ کیفیت شیطان کی طرف سے ہے, کیونکہ ہمیں سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ when we start moving our limbs, تو ایک دم جو ویل بینگ کے ہارمونز ہوتے ہیں نا وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایکسرسائز کے ساتھ جتنے آپ پرپز یہ جو سوئمنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی ہوتی ہے. اور تو اور آپ کبھی یہ نوٹ کیجئے کہ آپ بہت ہی
بیماری کی حالت میں پڑے ہوتے ہیں تو آپ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کے بٹھا دیتا ہے. جی. آپ نماز کے سجدہ رکوع کرنے کے اندر دیکھیں اس کی روحانی برکت اپنی جگہ پر ہے, لیکن نماز ایک پوری کی پوری ٹیکنالوجی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان سے رکوع کرواتے ہیں, پھر سجدہ کرواتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جوڑتے ہیں, اپنی رحمت کا احساس دلاتے ہیں, استغفار کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ہمیں خود سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہیلنگ سٹارٹ ہو رہی. اور واقعی اچھا وضو کرنے کے بعد, اچھی نماز پڑھنے کے بعد میں مان ہی نہیں سکتی کہ there is no before and there is no after. Definitely, 100%. Before and after is always there. 100%, بالکل صحیح کہا آپ نے. تو ابھی ہم اگر تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ جو ان کو کیا کیا جائے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ جیسے بھی ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ یہ چیزیں جن کو ہم لگتی ہیں کیا یہ واقعی کنسرنس والی چیزیں ہیں؟ اس کا مطلب تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے نا کہ جو باتیں ہیں اگر ہم ان کو اتنا اگنور نہیں کر سکتے. یہ ویسے تو ہم انشاءاللہ ایکسپرٹس کو انشاءاللہ دعوت دیں گے ان پر بات کرنے کے لیے, لیکن میں 2-4 مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتی ہوں جن کو ہم نے آؤٹ آف آرڈر میں یا جو ہے نا وہ آؤٹ آف آرڈینری میں ڈالا ہے. ان میں سے دیکھیں, ایک ہمارے پاس اینٹی سوشل پرسنالٹی ہوتی ہے. بہت سارے آپ کو لوگ چپ چپ ایک کونے میں گھسے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنے گھر میں بھی, اپنے جو ہے نا تعلیم گاہوں میں بھی, اپنے آفس میں بھی. اچھا, بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ ایوائڈنٹ پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے ہیں, وہ لوگوں سے پیچھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اینٹی سوشل میں عموماً لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک بچہ ہے جو کلاس میں بہت ہی ہائپر ہے, اس کی چیز لی, اس کی چیز توڑی, ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی, بھاگا دوڑا, ٹیچر کے کنٹرول میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, ایوائڈنٹ لوگ وہ جو ہوتے ہیں جو بہت ہی ڈپینڈنٹ سے ہوتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک بارڈر لائن پرسنالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بارڈر لائن پرسنالٹی کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا عجیب سا اچانک بہیو کرنے لگ جاتا ہے. پھر ہم ایک بہت لفظ بولتے ہیں نارسسسٹ پرسنالٹی کا. نارسسسٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دے آر اونلی کنسرنڈ اباؤٹ دیم سیلوز. وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں, اور جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں ان سب کو بس میری تعریفیں کرنی چاہیے. اور جو ہے نا, اور اگر ان کی تعریفیں نہیں ہوتی یا ان کو اہمیت نہیں ملتی تو دے فیل سو بیڈ اینڈ دے اسٹارٹ ٹو گیٹ اگریسو, اینڈ ایون ایٹ ٹائمز دے ٹرائی ٹو ہارم ادرس ٹو. بالکل ان دا وے, ناٹ ان دا فزیکلی ہارم کی بات نہیں ہو رہی, لیکن وہ کسی نہ کسی طرح کے ساتھ ان کو ہارم پہنچانے کی, ان کو ڈیگریڈ کروانے کی یا کرنے کی کوشش پھر اس طرح ضرور کرتے ہیں کہ وی ہیو سین دیز ایگزامپلس ٹو. تو بالکل صحیح کہا. اسی طرح آپ جیسے میں ایوائڈنٹ پرسنالٹی کی بات کر رہی تھی, وہ ہر وقت دوسروں سے مشورہ مانگ کے ان کا دل چاہتا ہے کام دوسروں پہ ڈال. گروپ ایکٹیویٹی ملی ہوئی ہے, وہ جو ہے نا ان کی کوئی نہ کوئی کوشش ہی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے اور دوسرے کر دیں. بالکل. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ہمیں بہت ہی ایموشنل اور سینٹیمنٹل قسم کے لوگ بھی ملتے ہیں. آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ obsession ہوتی ہے جن کو, جس میں like you know sometimes they are obsessive about their own stuff also, own thing, اپنے سیلف سے بھی بہت obsessed ہوتے ہیں. بالکل اس طرح کے ساتھ کہ ان کو یہ چیز بہت زیادہ, ایون بعض تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ اس کو بھی کیا اسی میں ڈالیں گے کہ بعض مطلب they don't want to share their stuff also, اپنی پرسنل چیزوں کو بھی وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. اس obsession کے اندر کبھی کبھار تو ان کے بہت زیادہ کلوز ریلیشنز بھی آ جاتے ہیں, ایون their friendship, even their you know اگر کسی کو کوئی اسپاؤس ہے تو اس نے اس سے بات کیوں کر لی, یہ اس نے اس کی طرف دیکھ کیوں لیا, بہت ہی کنٹرولنگ اور پوزیسو سا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے, ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ انہیلدی. اب دیکھیے مطلب یہ آپ نے بریفلی ہم نے بات کی, کہنے کو تو ہمیں اپنے میں بھی شاید بہت کچھ اس طرح کا دکھتا ہوگا, لیکن ہم لوگ اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ایک ہیلدی پرسنالٹی کے اس کا مطلب پارٹس نہیں ہیں. اچھا, اس میں یہ دیکھیے کہ جو آبسیسو کمپلسیو جو پرسنالٹی ہوتی ہے, یہ لوگ عموماً آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں, جو کام کر رہے ہیں ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا. پرفیکشنسٹ کہہ لیں ان کو آپ. اچھا, انسانوں کی دنیا میں رہ کے نا, اور انسانوں کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ رہ کے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے, بلکہ جو ہمیں کامیاب بزنس مین ہمیں ملتے ہیں. اصل میں بزنس کا میں نام اس لیے لیتی ہوں کہ اس میں آپ کو فوری پروفٹ نظر آتا ہے, اور وہ پروفٹ آپ کو سالڈ شکل میں نظر آتا ہے, جی اتنے روپے کا پروفٹ ملا. تو یہ لوگ کبھی بھی پرفیکشن کی طرف نہیں جاتے. یہ لوگ ہمیشہ جو ہے مسٹیکس کو جو ہے نا, ڈس آرڈرس کو جو ہے نا اکاموڈیٹ کرتے ہیں, ویسٹیج کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اور دس از لائف. کوئی بھی بندہ بہت اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اور کوئی بھی بندہ بہت برا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس اصول کو لے کے نہیں چلیں گے نا,
تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. کہاں سے ہم کوئی گھڑا گھڑایا ایک روبوٹ سا لے کے آیا کریں گے؟ بالکل بالکل ہاں، بالکل. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے کوشش کی ہے کہ سپر ہیومن تیار کرنے کی، جیسے نازیز وغیرہ نے کی جی تھی، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کہا ہم جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک ایسی ریس تیار ہو جائے جو دی بیسٹ ہو، اور انہوں نے کہا جو دی بیسٹ کے علاوہ ہو ان سب کو ختم کر دیا جائے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے. صحیح. تو یہ جو چیز ہے نا، یا پھر آپ یہ دیکھ لیجیے یہ جو اب اس وقت وہ ہیومن روبوٹس کی بات ہو رہی ہے، جو بیولوجیکل وہ جو اسٹیم سیل سے جو وہ ہو رہی ہے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دے وڈ ٹرن انٹو زامبیز، دے ول ڈسٹروائے دی ہیومینٹی. ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے بھی یہی تصور ہے. تو یہ جو اتنی زیادہ قدرت کے اندر دخل اندازی کر کے پرفیکشن کی کوشش کرنا، یہ اٹ سیلف ایک ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، وہ کبھی نہ تو اپنے آپ سے تو مطمئن ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ دوسروں سے بھی مطمئن نہیں ہوتے، اور پوری زندگی جو ہے وہ بہت چھوٹا سا کام کرنے کے اندر ان کی پوری توانائیاں اس میں ان کو لگانی پڑ جاتی ہیں. اس کے علاج کیا ہیں، اس سے بچنے کی کیا طریقے ہیں، ان پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ بات ابھی چلے گی، یہ بات بہت جلدی ختم ہونے والی ہے نہیں ہے. اب بالکل جی. اچھا، ابھی تھوڑا سا اس بات کو انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہمارے پاس کیس اسٹڈیز بھی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایک اور سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ ہمارے پاس ایک پراپر کلینکل جو وے میں چلا رہی ہیں، ان کو بھی ہم بلوائیں. اور جو ہماری کیس اسٹڈیز ہیں، آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی آپ ہمیں دوبارہ جوائن کریے. تو آپ اپنے یونیورسٹی کے ہم نے کوسچن بینک تیار کیا، جی بالکل، اس پر ہم لوگوں کی کوریز لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بھیجی بھی ہیں، جی جی، جو انشاءاللہ اس کے کچھ گلمسز میں ہم اس ایپیسوڈ میں بھی شیئر کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، ایک اور پرسنالٹی ہے، میں نے کہا اس سے پہلے کہ ہم بات ختم کریں تو ہم اس کو کہیں نظر انداز نہ کر جائیں. پیرانوئڈ پرسنالٹی، ہر وقت شک، ہر وقت میرے پیچھے کوئی سایہ ہے، میرے اوپر کوئی لگا ہوا ہے، کوئی میرے خلاف یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی ایک کائنڈ آف دے آر آلویز آن دی الرٹ کہ کچھ میرے خلاف ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایسے لوگوں کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ٹیچرز یا امیاں کہتی ہیں کہ کیا تم میں کیا خاص بات ہے کہ ساری دنیا تمہارے ہی خلاف ہوگی. اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ون وے اور دی ادر آلویز دے آر آن دی گارڈ کہ کچھ ہو جائے گا اور کچھ ہونے لگے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا، ایک اور پرسنالٹی جو ہے نا، شیزونوئڈ پرسنالٹی. ٹھیک ہے. یہ بندہ جو ہے نا بالکل الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ شیزوفرینیا کی آپ تھوڑی سی ارلی نہیں، وہ سمپٹمز ہے، تھوڑا سا اور چیز ہے. اچھا، لیکن لفظ جو ہے نا یہی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لگتا ہے ایسے ہے جیسے. لیکن یہ بندہ بہت الگ تھلگ ہوتا ہے. اچھا، جب ہم الگ تھلگ رہنے لگ جاتے ہیں نا، تو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ دین وی اسٹارٹ ٹو ایکٹ لائک ایلینس. ایلینس باہر کے مخلوق جو ہے نا. اور وہی بات ہے جو ہم نے شروع میں ڈیفینیشن دی تھی نا، کہ یہ لوگ ریلیشن شپ اچھی نہیں رکھ پاتے، اور پھر جب ریلیشن شپ اچھی نہیں رکھ پاتے تو یہ فنکشن بھی اچھا نہیں کر پاتے. جب ہم ابھی پیرانوئڈ پرسنالٹی کی بات کر رہے تھے نا، تو یہاں پہ لازمن جیسے کہ بھی ہم نے شروع میں جنات کی اور بد نظر وغیرہ کی بات کی. اچھا، ان کی بھی تھوڑی سی ماہیت کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو جن کا لفظ ہے نا، یہ جنون سے نکلا ہے، یا جنون کا لفظ جن سے نکلا ہے. صحیح صحیح. جن بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی. جی جی جی. ٹھیک ہے. تو جنون کب ہوتا ہے؟ جب جن کا ٹچ ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سایہ ہے، اسیب ہے، ہاں، ڈیمونک افیکٹ ہے، ایٹسیٹرا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے. اور جن کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس الذی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو کہ انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، جس کا نام الخناس ہے. من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے. اچھا، بیسیکلی ابلیس اور شیطان کو وہ کیا ہے نا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمیں کئی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ جو شیطان تھا کان من الجن ففسق عن امر ربی، جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح اب وہ جو آیات ہے سورہ بقرہ کے اندر جہاں پہ سلیمان علیہ السلام کی جادو کے ساتھ جو انٹریکشن والی بات آتی ہے، جس آیت میں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اچھا، ان ساری آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شیطان کی جو ورکنگ اسکوپ ہے نا، وہ زیادہ وائڈ نہیں ہے، زیادہ وہ اس کی بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان برتن کے اوپر ڈھکا ہوا جو کور ہے اس کو نہیں ہٹا سکتا، بند دروازہ نہیں کھول سکتا، اور تو اور علم الغیب سے تو واقف ہے ہی نہیں، انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے اس سے واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود
اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کے اندر، جیسے کہ اس نے خود بھی کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا. اب گمراہ کیسے کرنا ہوتا ہے؟ دھوکے میں مبتلا کر کے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو خواہشیں دوں گا، اور یہی ایلوژنز ہوں گے اور ایسی جو ہے نا خواہشات کے پرسوٹ کے پیچھے لوگ بھاگیں گے اور then they would lose their ways. بالکل. اور کیا قرآن کریم میں ہی آتا ہے نا عربی، I don't remember exactly، کسی ترجمے کے مفہوم کے مطابق قیامت کے دن کہہ بھی دے گا کہ میں نے تمہیں زبردستی کی تھی، میں تو صرف تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا، میں نے تمہیں آواز لگائی تھی تو میرے پیچھے چل گئے، تم نہ کرتے. ہاں بالکل بالکل. اس کے بعد میں یہ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے اندر شک پیدا کرتا ہے، انسان کو خوف میں، انسیکیورٹیز میں مبتلا کرتا ہے، اور بندہ گھبرا کے تو اس کے چکر میں آ جاتا ہے. صحیح بات. اور جب بندہ اس کے چکر میں آ جاتا ہے تو پھر وہ بندہ شیطان کے اوپر ریلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کو مسلیڈ کرتا چلا جاتا ہے. بالکل. حتیٰ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ پھر شیطان چھوڑتا نہیں ہے انسان کو. بڑی وہ لرزا دینے والی حدیث ہے کہ حتیٰ کہ جب انسان نزع کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی شیطان آتا ہے اور آ کے اس کو کہتا ہے کہ اب تم مجھے سجدہ کر لو تو میں تمہیں بچا لوں گا. اور آپ دیکھیں کہ نزع کے عالم میں انسان میڈیکلی الائیو ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ واپس دنیا میں آتا نہیں ہے. یہی وجہ ہمیں آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا بنی نزع کے عالم میں. بالکل بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. تو شیطان اس وقت میں آتا ہے، اور پتہ نہیں، میں ہمیشہ بہت اس بات سے میں دہل جاتی ہوں خوف سے کہ پتہ نہیں کتنے گرے جب اپنے آپ پر اتنی بنی ہوتی ہے کہ جان جو ہے وہ حلق تک آئی ہوتی ہے، اور شیطان آ کے سے کہے کہ آ کے مجھے سجدہ کر لو تو شاید تم بچ جاؤ گے، اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہی وجہ اللہ نے اپنے بندوں کا اور اپنا بندوں کا اور اپنا معاملہ جو ہے نا وہ ذاتی رکھا ہے، انڈیویجول ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے وہ اچھا ہے، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے وہ برا ہے، کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے ہاں اس نے مقام پا لیا، اور کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے اپنے بندوں کا حساب خود رکھا ہے نا. بہرحال ہم شیطان کی بات یہ کر رہے تھے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ شیطان جو ہے اس کی بھی چونکہ اولاد ہے، جن سارے جو ہیں وہ شیطانی کی اولاد ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو اس کے ساتھ برے جن ہوتے ہیں، جو خبیث جن ہوتے ہیں، ان کو وہ انسانوں کے ساتھ بھی لگاتا ہے، جنات کے ساتھ بھی لگاتا ہے. اچھا، وہ انسانوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. اب یہ جو وسوسہ ہے سب سے پہلے نفسیات پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. انسان انسیکیور ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، غصہ ور ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، نا امید ہو کہ اپنے آپ کو نامراد، ڈپریسڈ، مایوس. بالکل نا امیدی میرے خیال سے جو یہ پوائنٹ ہے یہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کی طرف رستہ بنانے والا، ہر تکلیف کے لیے، ہر برائی کے لیے رستہ یہی کھولے گا. بس کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ختم ہو گیا سب کچھ. اچھا، پھر جب یہ ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ انسان کی، دیکھیں آپ اگر مایوس ہیں، نا امید ہیں، نیگیٹو ہے، تو آپ کے جن لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، آپ ہر جگہ پہ آپ خرابی کر رہے ہیں. آپ کا کاروبار نہیں چل رہا کیونکہ آپ کی پازیٹیو اپروچ ہی نہیں ہے. آپ کے جو ہے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نہیں بن رہی ہے کیونکہ آپ منفی آدمی ہے، آپ کے اندر اپریسیشن نہیں ہے، آپ کے اندر جو ہے نا پازیٹیو سائڈس پہ ورکنگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، آپ کا کاروبار خراب ہو رہا ہے. میں دوبارہ یہ بات کروں گی، مایوسی انسان کو تھکاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہمت ہی نہیں ہوتی نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنے کی، ہمت کے ساتھ چیزوں کے ساتھ لڑنے کی. اچھا، پھر جب یہ چیزیں ایک کیفیت بننے لگ جاتی ہے نا تو پھر یہ آپ کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم سب کو پتا ہے کہ کورٹیزول لیول جو ہے نا وہ بڑھتا ہے. اس کا سب سے پہلا اثر ہمارے معدے پہ ہوتا ہے. معدہ، لیور اور کڈنیز، اسٹمک، کڈنیز اور لیور، یہ تینوں اکٹھے فنکشن کرتے ہیں. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میرا معدہ تو ٹھیک نہیں لیکن میری کڈنیز اور لیور بالکل پرفیکٹ ہے. نہیں، یا آپ یہ کبھی کہہ ہی نہیں سکتے کہ میرا لیور تو ٹھیک نہیں ہے، مجھے فیٹی لیور کی تکلیف ہے، یہ ہے، وہ ہے، مجھے فلاں ہو رہا ہے، لیکن میرا پیٹ بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں کہ میرے جو کڈنیز ہے نا وہ تو بالکل خراب ہے لیکن میرا لیور اور جو ہے نا اسٹمک بالکل وہ صحیح کام کرے. ایسا نہیں ہوتا، یہ تینوں اکٹھے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ تین چیزوں کی فنکشننگ جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے نا، تو اب آپ دیکھیں کہ بیماری کا ویسے انسان کی نفسیات پہ کتنا اثر ہوتا ہے. تو آپ کی وہی جو پہلے ہی نیگیٹو کیفیت ہے وہ اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو ہوتا ہے سٹریس ہوتا ہے وہ اب مستقل رہنے لگ جاتا ہے. تو پھر آپ اینزائٹی میں رہنے لگ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا مسئلہ کیا ہے، اور کانسٹنٹلی آپ ایجی ہوتے ہو، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ انجوائے نہیں کر سکتے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ، آپ کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اور آپ کی نیڈ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے
کہ آپ کہتے ہیں مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے, فلاں بھی معاف کر دے, فلاں بھی کر دے, فلاں بھی کر دے. آپ کا حصہ کہاں پہ جی, میں تو بیمار ہوں, میں تو حصہ ڈال نہیں سکتی کیونکہ میں تو بیمار ہوں نا, میں تو کر ہی نہیں سکتی نا, مایوسی نا امیدی سب کچھ. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں نا, تو یہ پوری کی پوری ہمیں ایک ٹریجیکٹری نظر آتی ہے جو ساری ڈوم کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, پرفیکٹ ریسیپی فار دی ڈیزاسٹر. صحیح بات ہے. بہرحال چلیے ان پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بالکل جی, انشاءاللہ ان کی کازز پہ بھی بات کریں گے. بالکل. ایک بات ضرور ذہن میں رکھی جائے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جی جو کہ آپ کو بائی برتھ ملتی ہیں, آپ کے خاندان کی وجہ سے ملتی ہیں, پریگننسی کے دوران مدرس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے, کچھ سبسٹانسز جو ہے ہارمفل وہ جسم میں زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم ان والی بیماریوں کی ذکر نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کا ذکر زیادہ تر کر رہے ہیں جو کہ ہم آس پاس اپنے, اور ہم بھی لائف کے کسی نہ کسی فیز پر اس کو فیس بھی کرتے ہیں, کر لیتے ہیں. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے جو انسان کے اندر ساری نیگیٹیوٹی کو, ڈپریشن کو ٹریگر بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. لیکن وہی بات ہے, فیلئر کو مینج کیسے کرنا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے. بلکہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو فرائڈ کی سائیکالوجی تھی نا, جو اس زمانے میں, وہ زیادہ تر ان چیزوں پر تھی کہ کیا ہوتا ہے اور کیا اس کے آؤٹ کمز ہو رہے ہیں. لیکن آج پازیٹیو سائیکالوجی کا دور ہے. پازیٹیو سائیکالوجی آپ کو کہتی ہے کہ جو ہوا سو ہوا, اب کرنا کیا ہے. بالکل. دیکھیں اللہ کا بھی تو یہی اصول ہے, اور اللہ کا یہی ہے بالکل, کہ بھول جاؤ جو کیا سو کیا. اللہ کے ہاں توبہ کے دروازے کھلے ہیں, اس کے بعد تم ایسے ہی ہو کہ جیسے تم آج جو ہے ماں کے پیٹ سے بالکل پیدا ہو گئی ہو. تو ایک توبہ تو نصوح اسی لیے تو ہے. تو خوبصورتی ہے یہ نا, بالکل, کہ جو ہوا سو ہوا. تو وہ دنیا کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں. اگر پریشانیاں آئیں سو آئیں, جو آپ کی پرسنالٹی سے ہوا سو ہوا, چھوڑ دو اور آگے آؤ. اب آگے کیا کرنا ہے؟ آپ وائننگ اور کمپلیننگ کریں گے, کرتے رہیے. سوال یہ ہے کہ آپ نے آئندہ زندگی میں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ کو کوئی حل بھی چاہیے. ایکچولی پھر وائننگ اور کمپلیننگ میں بھی تو یہ ہے نا کہ ہوم ایکچولی یو آر ہرٹنگ اینڈ ڈسٹرائنگ یور اون سیلف. کس کو کر رہے ہیں آپ کو؟ آپ دیکھیں سگی اولاد جو ہے نا, وہ بھی یہ کہہ کے کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, چھوڑ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. سب بچے آپس میں انجوائے کر رہے ہیں, اور آپ اپنے بستر پر اپنے کونے میں بیٹھے کوڑ رہے ہیں, اور کبھی ماں کو الزام دے رہے ہیں, تم نے بچوں کو عزت نہیں سکھائی, تم نے بچوں کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ڈالی. جب آپ نے کوالٹی ٹائم اپنی اولاد کو نہیں دیا, یو آر ناٹ ایبل ٹو کنیکٹ ود دم, تو دیٹس واٹ یو آر فیسنگ. اور سیم گوز وائس ورسا, کئی مدرس کا بھی یہی حال ہوتا ہے. بہن بھائیوں میں سے بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, لائک in order to have something from the other side, you need to give first. Yeah, of course. اور آپ کا جو ان پٹ ہے نا, جو آپ کی ایڈڈ ویلیو ہے آپ کے ریلیشن شپ میں یا آپ کی سوسائٹی میں, that really matters. یہی وجہ ہے دی ارلیئر دی بیٹر. اس کو جتنی جلدی پکڑ لیا جائے گا تو اتنی بہتر چیز ہے, اتنا ایزی ہوگا, اتنا لیس کمپلیکس ہوگا. آپ یہ دیکھیں آٹزم جیسی جو بیماریاں ہوتی ہیں, جو کہ ظاہر ہے باقاعدہ بیماریاں ہیں, باقاعدہ وہ ڈس آرڈرز نہیں ہیں, وہ النیسز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کی سیویرٹی جو ہے نا کم و بیش ہو سکتی ہے, اور وہ ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے. ان تک کے اندر جو ہے نا, یہ ہے دی ارلیئر دی بیٹر. ارلیئر دی بیٹر. اینڈ یو نو اس میں بھی کیور ہے, تو جب ان چھوٹی موٹی چیزوں کا تو ڈیفینیٹلی ہے. جزاک اللہ خیر. اس میں ہمیں تھوڑا سا جس کو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں, تو اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جتنی ان کو, ایک تو سب سے پہلے بالکل ان کو ایک لائٹ نہ لے لیا جائے, یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ زندگی کا معاملات ہیں, چلتے رہیں گے. دوسرا لیکن یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ ان پہ کچھ ہو نہیں سکتا. ارلی ٹو کیچ, یو نو, وہ بھی جیسے کہ ہم ٹیک دی آنرشپ. بالکل. اب آپ جو یہاں تک پہنچے ہیں وہ آپ اپنی پارٹیسپیشن کے ساتھ پہنچے ہیں. بالکل. تو یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ ریڈیوس یور پارٹنرشپ. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے ایک کاؤنسلنگ کا فیئر نہ ہو, کسی کو یہ نہ سمجھ لیا جائے کوئی کاؤنسلنگ لے رہا ہے, تھراپی لے رہا ہے, تو وہ بالکل ہی خدا نخواستہ کوئی ایسی کنڈیشن میں ہے. آپ نے جیسے شروع میں بات کر لی تھی کہ یہ چیز بس ایک الائن کرنی ہوتی ہے, مینج کرنی ہوتی ہے, ارینج کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی آپ کے لیے یہ ہیلپ کر دیتا ہے جب آپ سے خود نہیں ہو رہی, اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور اللہ کے سپورٹ کر دینا خود کو, اور جو ہے ماشاء اللہ ہماری عبادات جو ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی اس چیز میں مدد دیتی ہیں. شیطان کا جتنا بھی اثر ہوگا اس کا ایک ہی علاج ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. بالکل. اور اللہ کے ساتھ کرو, قریب ہونا ہے. اور یہ میرا خیال ہے ہر بندے کی کیپیسٹی میں, جو بستر مرگ پہ بیٹھا ہوا ہے نا, جو پورا 100% پیرالائز ہو کے بھی بیٹھا ہوا ہے, اللہ کے ساتھ کنیکشن ایک ایسی چیز ہے کہ اٹ ڈز ناٹ کاسٹ اینی ون along with definitely ہم سر درد کی بھی تو ایک میڈیسن لے لیتے ہیں نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو بادشاہ ہے نا, ان تک کو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن اپنا خود پڑھنا, نمازیں اپنی خود پڑھنی. بادشاہ کسی کو کتنے ملین دے کے اپنی نہ نمازیں پڑھوا سکتا ہے نہ قرآن پڑھوا سکتا ہے. اور یہ دو بیسک چیزیں جو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں جو ہے نا کروشل ہیں. بالکل. اور ایوری ون ہیز ایکسیس ٹو اٹ, ٹو دیز ٹو تھنگس. بالکل. تو انشاءاللہ اب باقی جو ہمارا فردر پروگرام ہے انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کرتے ہیں. جو کیس اسٹڈیز ہیں بہت انٹرسٹنگ ہیں, وہ ہم ڈسکس کریں گے آپ سے, ان کے متعلق آپ کی ایڈوائس لیں گے. ساتھ انشاءاللہ ہمارے ساتھ
ہوں گی انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایک ایکسپرٹ ہوں گی نیکسٹ ٹائم، ڈاکٹر صاحبہ جو ڈیفینیٹلی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور ہوں گی جو کلینکل سائیکالوجی کے ساتھ جو ورک بھی کر رہی ہیں. ہم انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ کیس اسٹڈیز کو لے کے چلیں گے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسی کیس اسٹڈیز، کوئی ایسے سوالات اس سے ریلیٹڈ ہیں جو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں اور ان کی گائیڈنس لے سکتے ہیں، ڈو آسک اس. انشاءاللہ وی شیل میٹ ان دا نیکسٹ ویری انٹرسٹنگ ایپیسوڈ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.